بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ رات گئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، نواز شریف صاحب تو نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اوپر اب تک کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا حملہ کیا ہے، اور شاید ابھی تک کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس نہج پر مولانا فضل الرحمان صاحب جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے خلاف چلے گئے ہیں۔ اور یہ تم نون لیگ کے تادی ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے سے کہ ہل تو سکتے نہیں ہیں نواز شریف کے بغیر۔ ان کی لفظ ایک میں بول رہا ہوں کہ دف بج ہی نہیں سکتی جب تک نواز شریف صاحب کی نوڈنگ نہ ہو۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کیا ایسی بات کی ہے؟ اور اتنا بڑا الزام جس کے متعلق میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ملک ریاض کے خلاف جی ایک تگڑی کمیشن قائم ہو گیا جی، 10 ممبران، اور بڑے ہی تگڑے ہیں سارے۔ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جی؟ اور اس حالات میں ڈیفینیٹلی بڑی اہم چیز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک عہدیدار رہے تھے جنرل سیکرٹری، جی ہاں، ان کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں کہ آج کی تاریخ میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے پبلک اپیرنس دے دی تو۔ جی ہاں، یہ چیزیں، اس کے علاوہ آرمی چیف کے علماء کرام سے گفتگو، اس وہ بھی پوائنٹ ہے، ہم نے اس میں بھی بات کرنی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی لیکن پھر بھی ان کی جان نہیں چھوٹ رہی، اس سے متعلق بھی تفصیلات رکھنی ہے۔ تو ساری چیزیں ایک کے بعد ایک رکھتا ہوں، اور چینل اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ بحال رہے۔ سب سے پہلے جی ملک ریاض صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اصل معاملہ ہے تھا بھی ان کا، ملک ریاض صاحب کا یہ کراچی بحریہ کے سارا معاملہ تھا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی صوت حکومت تھی، آصف علی زرداری صاحب سربراہ تھے اور ہیں بلکہ، اور آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب کے رومانس کا ساری دنیا جانتی ہے۔ ہر بحریہ میں ایک زرداری ہاؤس ہے یا بلاول ہاؤس ہے، آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے۔ تو اب چونکہ سپریم کورٹ نے ڈنڈا پکڑ لیا ملک ریاض صاحب کے خلاف، اور جو پکڑا ہوا ہے ڈنڈا، تو اس وجہ سے سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں، ٹھیک ہے، باقر نجوی صاحب نے، جسٹس باقر نے، تو ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کمشنر کراچی کی سربراہی میں 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس میں یہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے تحقیقات مکمل کریں گے، اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے تحقیقات مکمل کر کے یہ پیش کریں گے جی۔ اس میں ریویو کے ڈائریکٹر شامل ہیں، ریونیو کے، وائلڈ لائف کے ڈائریکٹر شامل ہیں، لینڈ یوٹیلائزیشن، جی ہاں اس کے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، ایس بی سی اے، یعنی کمیٹی بڑی اعلیٰ سطحی، اور آپ یہ دیکھ لیں گے جسٹس باقر وزیر اعلیٰ نگران، اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت اچھے معتمد اور اچھی گڈ بکس میں کہلاتے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب کو اپنا فیصلہ تو کرنا پڑنا ہے کہ انہوں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے۔ ان کو کھڑے نہ کرنے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، نہیں تو گھٹنوں کے بل بٹھانا ہے انہیں، اگر وہ ایک طرف اگر کھڑے نہ ہوئے تو۔ یہ تو وہی چیزیں۔ عمر ایوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور سابق جنرل فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں، اور گوہر ایوب صاحب کے صاحبزادے ہیں جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے۔ گوہر ایوب صاحب کا کل رات کو انتقال ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور عمر ایوب کا آپ کو پتہ ہے کہ روپوش ہے، کوئی جتنے مقدمات جس طریقے سے ہو رہے ہیں، یا تو پریس کانفرنس کریں یا آزاد پھریں، اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا، ادروائز روپوش ہی ہونا ہے۔ وہ پبلک اپیرنس کوئی دے نہیں رہے، اور اب بیٹا ہے اس نے باپ کے جنازے پہ آنا ہے، اور وہ ضروری بھی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جنازے پر، باپ کے جنازے پر ان کی فیلڈنگ سیٹ ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہوگا۔ اور دیکھیں آج کیا ہوتا ہے۔ گوہر ایوب صاحب آئے تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ گوہر ایوب صاحب ہوں گے، وہ پاکستان میں کہیں روپوش ہیں، تو ان کا تعلق بھی ایبٹ آباد سے، ہاں جی۔ تو لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو آج ایک جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کا، وہ اگر اپیرنس دیں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے جی، یہ چیزیں۔ ادھر 9 مئی کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا، ان میں سے کچھ پریس کانفرنس ہے، پارٹی کا علاق نہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ان کی بھی جان نہیں چھوٹی۔ فواد چودھری صاحب دیکھیں، پھر مقدمے اب ان کے اوپر یوریا کھادوں کے بھی مقدمے چل رہے ہیں، پھر قبضے شبزے، اور پھر جسے کہ اختیارات کا غلط استعمال، اب یہ سب چیزیں اس کے بعد ہونا شروع ہوئی ہیں۔ چھوٹ گئے، زندگی آسان، ریسٹ کیا، بریک لیا سیاست سے، اس کے بعد اب ان کے اوپر ایف آئی آریں 2 3 4 5 مہینے بعد ان کے اوپر ایف آئی آریں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ بھی انہی میں سے شامل ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ پہ لاہور میں مقدمہ بنا کر مجھے دہشت گرد قرار دیا گیا۔ اب فیصلہ آباد میں جو میرا خیال ہے آئی ایس آئی کے جو دفتر پہ ہوا تھا، اس پہ بھی 9 مئی کے حوالے سے جلاؤ گھراؤ کا میرے پہ مقدمہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ اپنی لوکیشن بتاتی ہے اور 100% کریکٹ بتاتی ہے کہ ہم اس دن صبح سے رپورٹ بھی کر رہے تھے۔ وہ کہتی ہے حالانکہ میں 9 مئی کی صبح عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے گئی تھی،
ٹھیک ہے. اور اسلام آباد میں روانہ ہوئی تھی صبح, تو میرا نہ لاہور میں کسی جلاؤ گرا سے تعلق ہے, نہ میرا فیصل آباد میں کسی جلاؤ گرا سے تعلق ہے. میں رات 12 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ پہ موجود تھی. لیکن مزید وہ تفصیلات کہتی ہیں کہ میں نے تو پریس کانفرنس بھی کر دی ہے, اس کے باوجود بھی میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا. تو کل میری رات کو فردوس عاشق امان صاحبہ سے بات ہو رہی تھی پروگرام میں, تو میں فردوس صاحبہ سے میں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ فواد چودھری 2 کشتیوں کے سوار تھے. تو میں نے کہا ایک کشتی تو استحکام پاکستان پارٹی, تو دوسری کشتی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہے تھے جس طرح ان کو شمولیت کے بعد پرفارم کرنا چاہیے تھا. ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کہیں آپ کی خواہش پر تو کو نہیں گرفتار کیا گیا فواد چودھری صاحب کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے مسرت جمشید چیمہ کا بھی یہ حال ہے کہ اگر وہ استحکام پاکستان پارٹی کا اس ڈنر کے اندر موجود تھی نا, تو ان کو پرفارم کرنا بھی ضروری تھا, کیونکہ انہوں نے نظر پوری رکھی ہوئی ہے, ان کو گھر تک چھوڑ کے آنا ہے, یعنی مکمل طور پر. تو کچا پکا کام نہیں کر رہا مجھ سے. حالانکہ مسرت جمشید چیمہ کوئی شک نہیں, اسی دن تو کال تھی 9 مئی کے حوالے سے, آپ لوگ بھول گئے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسرت جمشید چیمہ تھیں اور عمران خان صاحب نیب کی حراست میں تھے, وہاں سے جو کال آئی تھی, اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا اس بندے پہ اعتبار نہیں کرنا, یہ تو ہمارا درخواست کرنے کی کسی اور کی طرف چل جائے. تو جن سے بات کر رہے تھے عمران خان صاحب, وہ مسرت جمشید چیمہ تھیں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود تھیں, جہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے لے کے گیا تھا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر اس تمام سچویشن کو انڈو کیا, واپس کیا. تو یہ سب تھی. تو اتنا تو مگر یہ کوئی رچمبے والی بات نہیں ہے, ایسے کئی مقدمے ہیں. آپ وہ دیکھ لیں, اسد عمر صاحب کے اوپر مقدمہ, آپ علی محمد خان کے اوپر مقدمہ, بلکہ ایک لمبی فہرست ہے نا سر, سارے مقدمے ہی ایسے ہیں جو اس وقت ادھر موجود بھی نہیں, شاید چند ایک کے اس کے اوپر وہ ایف آئی آر بھی پہنچ چکی ہے. یعنی ایک بندہ کتنی جگہ پر موجود ہو. اور یہی نہیں بات, وہ ختیجہ شاہ صاحبہ ہے, وہ ختیجہ شاہ صاحبہ تو اس دن لاہور میں تھی, ٹھیک ہے, ان کے اوپر اڑتے اڑتے اب یہ خبر آئی ہے کہ پشاور حملہ کیس میں 9 مئی کے حوالے سے ان کو نامزد کر دیا گیا, ختیجہ شاہ صاحبہ کو. وہ ویسے ہی نظر بند ہیں اور 30 دن کے لیے, اور ویسے ظاہری بات ہے اب منڈے کو, ہاں یا کل بھی ہو سکتا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست لگے, تو انہوں نے ویسے اڑا کے رکھ دینا ان کی نظر بندی کو کہ اس خاتون کی ویسے کون سا نقص امن کا خطرہ ہے. اب ان کو لاہور ہائی کورٹ نے اگر ریلیف دے دیا, جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے دینا ہے, تو ان کو کسی نہ کسی چکر میں تو اندر رکھنا ہے نا سر. تو اسی چکر کے لیے انہوں نے یہ مقدمہ بنایا کہ پشاور کے حملہ کیس کے اندر ختیجہ شاہ صاحبہ کا نام لیا گیا ہے کہ ان کو اب ظاہر بات ہے پشاور پولیس ختیجہ شاہ صاحبہ کو لاہور سے لے کے جائے گی. اس کے علاوہ اور کوئی بھی مطلب نہیں ہے. اچھا جی, ادھر نواز شریف صاحب تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے متعلق بات نہیں کر رہے نا, ان کے خلاف نہیں بول رہے. ڈیفینیٹلی وہ مسئلہ ہے, سارا معاملاتی اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. ایک بار منہ سے نکال دیں ایک جملہ, میں دیکھتا ہوں یہ کدھر جاتے ہیں, باپ والے, ایم کیو ایم والے, جنوبی پنجاب والے, یہ سندھ کی جماعتوں والے, یہ ایک جملہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, وہ اگر نکال دیں تو وہ تو مسلط کے ساتھ خاموش ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا محاذ کھولا ہے, اور بڑا سخت محاذ کھولا ہے. میں کہہ رہا ہوں جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے متعلق, عمران خان کے ساتھ تو ان کی لگتی ہے, اتنا سخت محاذ نہیں کسی نے کھولا. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران خان نے کشمیر بیچنے کے لیے اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کے لیے ٹرمپ سے, یعنی عمران خان صاحب جب دورہ امریکہ پہ گئے تھے تو ٹرمپ سے علیحدہ کمرے میں ملاقات کی تھی, جس کے بعد کشمیر بھی بک گیا. پتہ نہیں قادیانی کا تو نہیں ہوا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے علاوہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض بھی قومی مجرم ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے, کشمیر بیچنے کا الزام, اوہ بہت بڑا الزام ہے چیف کے اوپر اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر. عمران خان سے تو چلیں وہ سیاسی بیان ہو گئے, اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ڈھولکی ہے نا, وہ بج نہیں سکتی میاں محمد نواز شریف صاحب کے اشارے کے بغیر, کیونکہ اتحادی ہیں. اتحادی تو ہمیشہ لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں, یعنی یہ تو سوچ ایک جیسی ہوتی ہے, اور انہیں مل کے الیکشن لڑنا ہے. تو میرا خیال ہے کہہ سکتا ہوں میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نا میاں صاحب نے خود ہی ذرا تھوڑا سا گو ایڈ دیے کہ بھائی وہ ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ, پلٹ گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ذرا تم اس طرح چلتے رہو. حالانکہ الیکشن کے یہ بہت بڑے اتحادی ہیں آپس میں.
تو جناب یہ چیز، اور آخر بھی خبر آرمی چیف کی علماء کرام، ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام سے ملاقات، 5-6 گھنٹے ملاقات رہی ہے جی. بہت سی باتیں ہوئیں جو مجھے سب سے زیادہ عام لگی، میں نے کہا وہ آپ کو میں بتا دوں. آرمی چیف نے ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام کو بلا کے یہ کہا ہے کہ طالبان کے حوالے سے پالیسی آپ بتائیں ہماری کیا ہونی چاہیے، چلیں آپ مجھے بتائیں. ایک چیز. دوسرا، انہوں نے کہا طاقت کے استعمال کا حق نہ صرف ریاست کے پاس ہے، یعنی کسی ملا ملاڑے یا کسی جماعت کے پاس اگر کوئی طاقت کا استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے یا کسی بھی حالات میں، تو یہ غلط فہمی میں نہ رہے. کسی مسلح گروہ کے پاس طاقت کا استعمال کرنی، یہ صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے، اور جنہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی انہیں سختی سے نپٹا جائے گا. ملک پہ انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بڑا ٹاپ آف دی لسٹ یہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھی. مسئلہ فلسطین پر آپ کو پتا ہر جماعت کھڑی ہو کے اپنا جلسہ کر رہی ہے، ریلی نکال، اظہار یکجہتی کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں دامے درمے سونے پاک فوج سے بھی مطالبہ ہے کہ جنہیں آپ کو کوئی سخت سٹانس لینا چاہیے. یہ سب چیزیں حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے، یہ ہے مذمتیں کر کے کیا کرنا ہے، صرف مذمتیں ہی کرتے رہیں گے کچھ کرنا ہے. تو اس پہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ تمام علماء کرام سے کہا کہ آپ بتائیں مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ویری گڈ، رائٹ. دیکھیں علماء کرام کیا کہتے ہیں، وہ مزیدار چیز ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے فیڈ بیک میں آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.